السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہماری سلامتی کے لیے دین اسلام پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین سراسر بندے کی بلائی ہی بلائی ہے، اس میں بندے کی اچھائی ہی اچھائی ہے، اس میں بندے کا کوئی نقصان نہیں، اور یہ بندے کے لیے سب سے بہترین چیز، اس لیے اس کا نام اسلام ہے، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، نقصان سے بچا کے قائم رکھنے والا۔ اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور اللہ پاک اپنے دین کی پہنچانے کے لیے رب نے اپنے دین کو اپنے بندے مبعوث کیے، انبیاء بھیجے۔ انبیاء کا ایک ہی کام، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح، لیکن ان انسانوں میں اور ہم انسانوں میں فرق واضح تھا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین کے ساتھ تعلق، محبت اور اتنی زیادہ رکھی تھی کہ وہ دین سے روح گردانی ہو نہیں سکتی تھی ان سے، اس لیے انبیاء کو معصوم کہتے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، بلکہ ہر طرح کے مکتبہ فکر کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کے منشا کی مرضی کے خلاف کسی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے انبیاء دین لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے وہ سامنے سورس تھا اللہ کا۔ اللہ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا، نہ کلام کرتا ہے سوائے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک نبی کے۔ وہی اللہ اپنے نظام کے مطابق فرشتے کے ذریعے ان انبیاء کے دلوں میں ڈالتا تھا جن پہ وحی والے، جن شریعت والے اولو العزم انبیاء تھے، جو رسولوں میں سے بڑے رسول تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ دین آگے بھی پہنچا دیں اور دین ان لوگوں کے اندر داخل کر دیں تاکہ وہ دین کا نمونہ نظر آئیں، دین نظر آئے۔ دین بندوں کے اعمال سے نظر آتا ہے۔ بہت واضح حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح ہے، دین وا شگاف ہے، اپنے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں سے دین نظر آتا ہے، اور یہ لوگوں کے اندر رائج کر دینا یہ انبیاء کا کام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کوئی اور آنا، شاباش، یہ اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے سوچ میں بھی نہ آئے کہ کوئی کہے نبی کی بات تو کیسے بھی اس کے اندر نہ آئے، ٹھیک نا؟ اتنا مضبوط یہ ایمان کے اندر ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی کوئی نبی کی گنجائش، شاباش، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے یہ سختی سے بات سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے خون کے اندر یہ شامل ہو، اگلی نسلوں تک یہ بات پہنچی ہوئی ہو۔ دین جو ہے وہ مکمل ہو کے آیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کلام بھیجا، واہ کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اب نبی کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح مل گئی۔ اب وہ دین جو دنیا کے اندر قائم رکھنا تھا، اگلی نسلوں کے اندر آنا تھا، آنے والوں تک پیغام پہنچنا تھا، تو انبیاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، خلفاء کے خلفاء ہوں گے، خلفاء کے خلفاء ہوں گے، اور پہلے خلفاء جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ دین کے اوپر مکمل طور پر
اسی نمونے میں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ نے اس لیے صحابہ کے لیے قرآن پاک میں 14-15 مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ، سب کے لیے یہ اللہ پاک نے یہ سند عطا فرمائی تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابی رسول جو ہے وہ دین کے اوپر پکا، مستحکم اور محکم ہے، اس کے اوپر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمارا یہ عقیدہ کی پختگی آ جائے گی۔ اور پھر ان صحابہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روشنی کے مینار ہیں، جس کو بھی پکڑ لو اس کے پیچھے چلو تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ پہنچتا جائے۔ پھر من نبیین کے بعد صحابہ کے بعد پھر ان کے خلفاء کے آگے خلفاء، اور یہ کیونکہ اللہ کی محبت والے، اللہ کے ساتھ تعلق والے تھے، ان کو جو ہے صالحین، اولیاء اللہ، اس طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے کہ اللہ کے دوست۔ ہر مسلمان کافر کی نسبت اللہ کا دوست، جس نے رب کے ایمان لایا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کے خلاف جانے والا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے ہر بندہ جو ہے عمومی طور پہ وہ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اتنا اللہ کی محبت میں زیادہ ہوگا اور سوائے اللہ کے احکامات کے وہ کسی اور طرف نہ جانے والا ہوگا، تقوی و طہارت والا ہوگا، وہ اللہ کے اور مقرب ہوگا، قریب ہوگا، وہ اللہ کا خاص الخاص دوستوں میں سے ایک دوست ہوگا۔ تو اللہ نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ان بندوں کا انتخاب فرماتا ہے جن کے اندر اللہ نے یہ پختگی ڈال دی ہوتی، اور ان کی صحبت مبارکہ سے، اثر سے دوسروں تک وہ دین پہنچتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے غلبہ اسلام کی اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے کہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی حفاظت سے غالب رکھنے کا یہ وعدہ فرمایا۔ اس طرح انہی لوگوں کو جو اس کام میں اللہ کے انعام یافتہ تھے، اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ انہی میں سے آج کا دن جو ہے مخصوص بنتا ہے کہ آج کے دن اپنے وقت کا اللہ کا خاص محبوب بندہ قطب الاقطاب غوث اعظم سیدنا رحمہ اللہ کا دن ہے۔ یہ بھی وہ ایسی عبقری شخصیت تھی جس کی موجودگی کی وجہ سے دین کی حالت، اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ دوبارہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں مضبوط ہوئیں۔ اور ایک دفعہ بہار آتی ہے تو بہار کے اثرات کافی دیر تک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی موجودگی سے دین کی بہار نظر آتی ہے، اور وہ کافی عصر تک وہ چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے دور میں جس طرح ہم مسلمانی نام کے ساتھ مسلمانی ہے، کرتوت میں کوئی مسلمانی نہیں ہوگی، تو اسی طرح یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ نام کے ساتھ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن نہ اس تعلق کا اثر کسی پہ ہوگا تو نہ اس طرح تو وہ بات نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ولی اللہ وہ تھے جو اللہ کے دین کی اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں اور ان کے پاس بیٹھنے والا بھی دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ صرف عمل پیرا نہیں ہو جائے بلکہ باطنی طور پہ التفات کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس دین کے اوپر اس طرح عمل پیرا ہو کہ اس سے رہا ہی نہ جائے دین کے اوپر عمل کیے بغیر۔ کیونکہ پہلی چیز ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ رب سے شدید محبت کرنے والا ہو، اس لیے ان کی تعلیمات عنصر نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح چند باتیں میں ابھی کہوں گا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو اور ہمیں مضبوطی سے دین کی طرف دوبارہ جو ہے غلبے کی طرف اور دین کے ساتھ محبت ہمیں پیدا ہو۔ تو ان کے بارے میں چند باتیں تو میں آپ کو بولوں کہ ان کی تھوڑا سوانح حیات عرض کر دوں کہ یہ ان کا نام تو ابو محمد سید عبد القادر تھا، محی الدین ان کا لقب تھا۔ یہ عام طور پہ لفظ محی الدین پڑھا جاتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ یہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے تھے، گیلان میں یا جیلان ان کا تھا۔ یہ والد اور والدہ سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد تھے، نجیب الطرفین۔ والد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اور والدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔
کم عمری ہی میں آپ کے والد وفات فرما چکے تھے، تو آپ نے شروع والی تعلیم بغداد ہی میں حاصل کی اور 9 سال تک وہاں کابر اساتذہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ پھر 25 سال بغداد میں اور عراق کے مختلف 9 سال تک بغداد میں پھر مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر 25 سال تک مختلف ویران مقامات، مجاہدات اور ان ساری چیزوں میں مشغول رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق واضح نصیحت اور درس و تدریس کا شروع کیا۔ 40 برس تک یہ آپ کام فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے اتنی اللہ نے اس کام میں برکت دی کہ ایک وقت میں آپ کا باتیں سننے کے لیے، وعظ سننے کے لیے 40 ہزار سے زیادہ بندے موجود ہوتے تھے، اور ایک دو روایتوں میں 70 ہزار تک بھی بندے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ 5 سے 6 ہزار تک یہودی اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنے کا، یعنی آپ کے مریدین اس طرح جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہوئے تھے۔ آپ عقیدے کے اعتبار سے سنی اہل سنت جماعت، لیکن امام احمد حنبل کے مقلد تھے، اس لیے 4 امام جو ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ اب یہ بات تو ہمیں مل گئی، لیکن اگلی بات جو میں نے آج تھوڑا موضوع سخن بنایا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کی صحبت مبارک کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ان کے اگر تعلق کو دیکھیں تو یہ تعلق بذات خدا پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ ہے، اللہ رب ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، لیکن کیسا پالنے والا؟ ماں بھی روٹی دیتی ہے، پالتی ہے، ابا بھی دیتا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے وہ دیتی ہے۔ پالنے سے مراد یہ ہے کہ ناقص سے کامل تک اس کو لے جانے والا، اس میں اس کا صرف جسم ہی پورا نہ بنے، اس کے اندر علم، عقل، اقتدار، ایمان، ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھیں۔ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے بندے کے لیے یہ پالنا ہے۔ کوئی اور اس طرح پال بندے کو سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے ساری چیزیں۔ یہ جتنی چیزیں جو لوگوں تک پہنچتی ہیں، ماں باپ کما کے لاتے ہیں، وہ رزق پیدا کیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اب یہ تعلق اللہ کی ذات سے جو ہے، یہ پہلا تعلق ہے جو بندے کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنا مضبوط ہونا چاہیے تعلق کہ اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر یقین نہ ہو۔ جب اللہ کے اوپر صرف اتنی سی بات کا، ایک مثال کے لیے میں ایک بات صرف لے کر چل رہا ہوں کہ اب اللہ کے ساتھ بندے کا یہ تعلق ایمان کا عین ثمر ہے، عین جز ہے، کہ مالو کو اس طرح مانے کہ اس سے علاوہ کوئی اور ہدایت دینے والا، اس سے علاوہ اس کا کوئی بلا کرنے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، ہر چیز اس کے لیے کرنے والا، لیکن اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل کا تعلق کتنا ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ کبھی جو اتنا بلا کرنے والا ہے وہ تکلیف یا نقصان والی بات دے گا؟ اور ایسی کوئی چیز اللہ سے منسوب کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ سبحان ذات ہے، ٹھیک ہے نا، پاک ذات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو ضرر یا نقصان دینے سے، کوئی برائی پہنچانے سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی نیکی جو بندے تیرے پاس آتی ہے میرا رحمت فضل ہوتا ہے کہ تو اس کو کرنے کی توفیق کے ساتھ کر لیتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی تیرے اندر کوئی برائی آتی ہے، جو بھی برائی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اوے جو تو اتنی سی بھی برائی کرتا ہے تو اپنے پیچھے چلتے ہوئے، اپنے نفس کے پیچھے، تو اپنی وجہ سے کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کرنا ہے اس کو دھیان سے۔ ارے میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے، میرے گھر میں فلانا مر گیا، میری نوکری نہیں ملی، مجھے فلاں نہیں ہوا، میرے بچے کو یہ داخلہ نہیں ہوا۔ یہ ہمہ وقت کس میں رہتے ہیں؟ ہم گلے اور شکوے میں۔ مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے یہ احکامات لوگوں کو بتائے، اور آپ کے پاس رہنے والوں کے لیے ان چیزوں کے اثر اتنے ہوتے تھے
کہ وہ گلے شکوے سے نکل کر اللہ کی ذات پہ راضی رہنے والے تھے۔ اس لیے میں نے شروع میں بتایا کہ صحابہ کو اللہ نے 14-15 مرتبہ کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے پہ راضی ہوئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ چیز کیوں ہوئی ہے۔ کیوں کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے دل کے اندر میں شک ڈال رکھنا۔ اب یہ صحابہ کے اندر یہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں گرانا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو راضی رکھنا، یہ ساری وہ چیز تھی جو دین کی بنیاد تھی۔ کہ آمنت باللہ، اس پہ ایمان کیا لایا؟ راضی ہوا ہے تو ایمان لایا ہے، اس کو اللہ مانا ہے تو پھر ہے نا۔ جب اوپر سے کہہ رہا ہے میں نے اللہ مانا ہے، میں نے اپنا مالک مانا ہے، میں اپنا خالق مانا، اپنا بھلا کرنے والا مانا ہے، پھر اس کے فعل کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو پھر اس کا ماننا مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے بندے کے ایمان میں اتنی طاقت تھی، اتنی مضبوطی تھی کہ وہ کبھی کسی اور کی طرف اس کے دل کا لپکنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے جب رب کی طرف سے حکم تھا آجا مسجد میں، تو اتنی رغبت سے آتا تھا کہ اگر تکبیر تحریمہ سے بھی پیچھے رہ گیا ہے تو دل روتا تھا، تڑپتا تھا۔ ایسے جس طرح اس بندے کے اوپر اثر ہوا ہے، دل کا لپکنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے جب رب کی طرف سے حکم تھا آجا مسجد میں، تو اتنی رغبت سے آتا تھا کہ اگر تکبیر تحریمہ سے بھی پیچھے رہ گیا ہے تو دل روتا تھا، تڑپتا تھا۔ ایسے جس طرح اس بندے کے اوپر اثر ہوا ہے، اس طرح اس کے اوپر اثر ہوتا تھا، روتا تھا، یا اللہ میں پیچھے رہ گیا تھا، تیری نماز نہیں گئی، رکعت بھی فوت نہیں ہوئی، لیکن دل کے اوپر اللہ کے ڈر کا غم کتنا تھا کہ اس کو میں نظر آ رہا تھا میں کتنا سست تھا۔ اب بتاؤ اپنا ایمان اس طرح کا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ صحابیوں کے اندر یہ ایمان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت مبارکہ سے اتنی گہرائی میں پہنچا تھا۔ کسی صحابی کے اندر سے شکوہ اللہ کے اوپر نہیں آتا تھا۔ تو ایمان کی پہلی چیز یہی تھی کہ رب کو رب نہ صرف ماننا بلکہ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کر لینا اس کو، اور اس کی کسی بات کے اوپر اس کو اعتراض کی گنجائش یعنی کہ شکر اس سے دور نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ چیز جو ایمان کی کیفیت تھی، یہ آج ہم پڑھتے بھی رہیں، عقل آج علم ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ایمان کی کیفیت ہماری کدھر ہے؟ یہ ایمان کی کیفیت ہی پوری کرنے کے لیے جن کے اندر یہ چیز ڈالی ہوتی ہے ان کو اللہ بھیجتا ہے، ان کے اوپر رحمت کرتا ہے، انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت اور سنگت ان کو پھر اسی طرح ان ایمان کی مضبوطی میں ڈال دیا کرتی۔ انہی میں سے ایک نام جو تھا یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو اس لیے آپ کی صحبت کے اندر میں یہ اثرات اس طرح ہوتے تھے، اور یہ میں آپ کی، اور اس طریقے سے آپ کو اس بات پہ اتنا رنج آتا تھا جب کسی کی بات اس طرح کی سنتے تھے، تو آپ اپنے خطابات میں جس طرح سختی سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس درد کی سختی کے ساتھ کہ ہائے اس چیز سے یہ نکل جائے، یہ اس طرح ہو جائے، جس طرح صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے، تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے تو ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان طرح کے آپس کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں دیکھیں تو وہ ایک درد ہے اس کے اندر کہ ہائی یہ بچ جائے اس گناہ سے، اس کی طرف نہ جائے۔ تو اسی طرح آپ کے الفاظ کے اندر بھی یہ بات اس طرح ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کی جب تربیت فرمائی تو ایک اپنا خانقاہ بنائی، مدرسہ قادریہ کے نام سے وہ مشہور تھی، تو وہاں پر آپ کی یہ کتاب کے اندر یہ درج ہے کہ آپ نے جو ہے وہاں ایک خطاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں سے کچھ چیزیں میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ خطاب کرتے ہوئے پہلی چیز جو سکھاتے ہیں دین کے اندر میں، اللہ نے بھی اپنے محبوب کہ یہ دیکھو عام نہیں ہے بندہ، یہ میرا محبوب ہے، اس کے آگے اونچی بات نہ کرنا، اس کے آگے یہ نہ کرنا، نہیں تمہارے عمل ختم ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں نہ کرنا، کیونکہ تم اس کے ادب میں ہوگے تو تمہارے لیے سارے اس کے سے چیزیں تمہیں مل جایا کریں گی۔ انہوں نے بھی ادب سکھایا، انہوں نے بھی پہلی بات یہ کہی، اس کے اندر میں جو پہلا ان کا خطبہ تھا 7 ذی قعدہ 545 ہجری کو جو انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے علماء، اولیاء، ان سے بغض رکھنے والے بد نصیبوں کو کس طرح مخاطب کیا۔ یا منافقو طہر اللہ عز و جل الارض من کا ما یکفی کا نفاق کا حتی تغتاب العلماء اولیاء
اللہ اکبر والصالحین بعقل لحومہم، اے منافق اللہ تعالیٰ تیرے وجود سے زمین کو پاک فرمائے، کیا تجھے انفاق کافی نہیں؟ تیری بدتمیزی یہاں تک بڑھ گئی کہ تو علماء حق اولیاء اللہ نیکوں کی غیبت کرتا پھرے۔ پھر آپ نے اس کے لیے جو سزا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی سنائی، لا فلاح لمن لا یحسن ظنہ باللہ عز وجل الصالحین تواضع لہم وہو الرؤوف والامراء، جو شخص اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے، یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ پہ گلہ اور شکوہ کرے، اس کے بارے میں یہ قرآن پاک نے یہ بات بتائی، اور اس کے نیک بندوں کے متعلق اچھا گمان نہ کرے، ان کے عاجزی نہ کرے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اس لیے یہ چیزیں جو پہلی چیز دینے کے بعد یہ فتح الربانی فیض الرحمانی اس کے اندر میں یہ آپ کے جو خطبات ہیں اس میں یہ 14ویں مجلس کا یہ خطبہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے بیان کیا۔ تو اس سے شیخ کے لیے اس طرح ان کی تربیت کرنا ضروری ہے کہ تاکہ اس کے اندر سے یہ بے ادبی نکل جائے، اس کے اندر محبت پیدا ہو، اور یہ محبت بندے کی محبت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ڈھالے گی اسے۔ پھر دوسری بات جو میں نے شکوہ کے متعلق کہا، آپ کو اس بات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ بری چیز لگتی تھی جو مسلمان اللہ پہ شکوہ کرتا تھا، کہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا تھا، اللہ کی بات کے اوپر اس کے دل میں بات آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر یہ بات لگتی تھی۔ اور یہی بات اولیاء اللہ کے اندر آتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے بندے تو رب سے جھگڑا کرنے کی بجائے اللہ کے اوپر راضی ہو کر، رب کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنا آپ نیچے کو تیرے اوپر رحمت ڈال دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ یہی باتیں جو ہیں آپ لوگوں تک سنائی جاتی ہیں کہ اللہ سے ہم دیکھو دعاؤں میں کیا کرتے ہیں، یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر ظلم ہو گیا، میری بچی کو بیمار ہو گئی، میرے بچے کو داخلہ نہیں ملا، میری نوکری چھوٹ گئی، مجھے ترقی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں یا ہم؟ اگر ہم یہ کہیں یا اللہ میں بڑا سخت گناہ گار ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، میری تو حالت اس طرح ہے، میں کما حق ہوں، تیری احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، میں اس طرح کہوں، میرے اندر ہی نقص ہے، میری جتنی میری کرتوت ہے اس سے بڑھ کر مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن تو نے پھر بھی مجھے اپنے دین میں رکھا ہے، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، تو میرے پہ مزید رحمت کر دے، مجھے معافی عطا فر دے، مجھے یہ کر دے وہ کر دے۔ بات تو وہ بھی ہو گئی ہے، بات تو وہ بھی ہو گئی، لیکن اس کے اندر میں وہ اپنا بندگی ظاہر کر رہا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے اس طرح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین کے اندر یہی تھیں، اور یہی تعلیمات آپ کو اولیاء اللہ بتائیں گے۔ یہ نہیں بتائیں گے اولیاء اللہ جو حقیقت میں کہ اچھا تیرا فلانی چیز اس طرح ہے، لے تو یہ تویز لے لے، یہ تو فلانی چیز پکڑ لے، تو اس طرح کر لے، یہ کر لے، تیری فلانی چیز ہو جائے گی، ہیں تو اللہ کی تقدیر کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ اللہ کے اوپر تیری بات اس طرح آ جائے گی۔ تو یہ ہے جعلی آج کے زمانے کے اندر میں اس طرح کی چیزوں کا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ولی اللہ ہے، وہ اللہ کے طرح کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس ذات کو اگر دیکھیں تو بعین ہی ان کا ڈیزائن جو تھا وہ یہی تھا۔ اب اسی ناشکری کے بارے میں نے ان کے ادھر سے کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فتوح الغیب میں بھی یہ آگے لکھتے ہیں انہا انش شکوہ، شکوہ کی ممانعت، یہ ان کا مقالہ ہے پورا۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں لا تشکون اللہ، تم اللہ کی طرف جو بھی مصیبت یا تکلیف آئے کسی دوست یا دشمن سے اس کی شکایت نہ کرو، اور رب کا تعلق سے آنے والی آزمائش یا کسی بھی فعل پر اللہ سے بدگمانی نہ سمجھو کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر آزمائش ڈال کے اچھا نہیں کیا، تیرے حق میں برا ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کی بلائی اور شکر کا اظہار کرو کہ اللہ کا کرم اور مالک کا شکر ہے۔ اگر تو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ تیرے پاس کوئی نعمت نہیں، شکر کرنا جھوٹ ہے جبکہ شکوہ سچ ہے، تو جسے تو جھوٹ سمجھ رہا ہے وہ تیرے شکوہ کے سچ سے بہتر ہے۔ ابھی دیکھو نا، بندہ کہتا ہے میں نے لبا کی ہے، تجھے اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، کائنات کے اندر میں اور بھی مخلوقات ہیں، کیا تیرا حق تھا تو انسان بنتا؟ کوئی بتائے نا کہ حق تھا تیرا انسان بنتا؟ تو یہ اللہ کا کرم نہیں تیرے پہ کہ تو انسان بنا ہے؟ پھر انسانوں میں سے تو حضور کی امت میں ہے بنے بنائے ایمان والا بنا ہے، بنے بنائے ایمان والا بنا ہے،
اب یہ جو اتنا بڑا انعام اس کو ملا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں، مرے سے مرے ایمان والا بندہ بھی کوئی، اسے اگر یہ آفر کی جائے تجھے امریکہ کی صدارت دیتے ہیں پوری، تو عیسائی بن جا، بننے کو تیار ہوگا آپ میں سے کوئی بھی؟ یار وہ دولت کتنی ہے، وہ طاقت کتنی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اب سوچو نا، تمہیں اللہ نے بنے بنائے ایمان میں رکھا ہے، تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کیا ملا ہے؟ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تجھے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ناشکری ہمارے اندر جو ہے اس کی رحمت کو لے کر جاتی ہے۔ تو آپ کی تعلیمات کے اندر میں یہ پہلی چیز ہوتی تھی کہ بندے کو بندگی کے اندر میں ڈالنے کے لیے اس کو ناشکری سے نکالنے والی بات، ٹھیک ہے نا؟ اسی کے لیے آپ نہ صرف یہ واعظ و نصیحت کی بات ہوتی تھی، بلکہ تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی ادارے اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ بنائی تھیں آپ نے۔ آج خانقاہیں تو ہیں، درس و تدریس ادھر یہ ساری باتیں بھی کریں گے، لیکن تعلیم کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ مساجد کے اندر میں علم والا بندہ بھی دین کو پورا بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو ان کے سربراہ ہیں مسجد وغیرہ کے، ان کی مزاج کے اوپر کوئی بات غلط نہ ہو جائے تو وہ تھوڑا اس سے کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فقیر جو ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دین کے عمل کرنے کی وجہ سے بدعات سے، اپنی مرضی کے اعمال سے، ان ساری چیزوں سے نکال کر بندوں کو خالص توحید کے اوپر، خالص اللہ کی رضا کی زندگی کے اوپر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر تعلیم دے کر اس طرح انہوں نے دنیا کو چلایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا تھا ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو، کبھی وہ ناشکری میں آیا ہے؟ کبھی شکوے سے باہر آیا ہے؟ کبھی بھوکے ننگے نے، آج کہتے ہیں جی بہت غربت ہے اس لیے کیا کرے کوئی، وہ جو ایک دوسرے کے چوری کرے گا، فلاں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، نہیں بھی مستحق زکوٰۃ کا تو وہ زکوٰۃ کھائے گا، یہ ساری چیزیں۔ بھوکا جو ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین کتنے امیر تھے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کا حق ہے زکوٰۃ وصول کرنا، اس کو دی جاتی، وہ ڈرتے ہوئے کہتا نہیں 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 کوئی اور دیکھ لو، تیرے گھر میں 4 دن سے بھوک لگی ہوئی۔ وہ ڈر کیوں رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے شاید میرے سے کوئی زیادہ مستحق نہ ہو اور اس کا حق نہ میں مار لوں، تو نہیں مار رہا حق۔ یہ تھا ڈر ان کا، یہ ان کی بھوک تھی، پیٹوں پہ پتھر بندے ہوتے تھے لیکن دوسرے سے مال کھینچنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھا اللہ کے اوپر رضا، اللہ کے اوپر راضی رہنے والا، ٹھیک ہے؟ کروڑوں کی جائیدادوں والے بندے جو ہیں وہ کیوں جھوٹ کے فراڈ کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ یہ سارے چیزیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اندر خالی ہے، ان کے اندر بھرا تھا، تو اس نسبت نے، اس حضور کی صحبت نے یہ بھرا تھا۔ اب اسی طرح غوث ثقلین کا زمانہ آئے، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بندہ تھا، اس کے دل میں جب ایمان کی یہ مضبوطی آتی تھی تو پہلے اس ایمان کی مضبوطی نظر کیسے آتی تھی؟ وہ احکامات خدا پہ عمل والا نظر آتا تھا، سنت مطہرہ کے مطابق بدل جاتا تھا۔ وہ بدو کسی بھی علاقے سے آیا ہے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، سر سے پاؤں تک اس کا ظاہر بھی بدلا ہے، حضور کے ڈیزائن میں آیا ہے، سنت کے مطابق نظر آیا ہے، اور خلق بھی بدلا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہے، داڑھی اس نے رکھی ہے تو لیکن اپنی طبیعت کے مطابق رکھ لی ہے، چھوٹی کر کے بیٹھا ہے اپنے سٹائل کو، کیا حضور سامنے ہوں تو کیا قبول ہو جائے گا؟ مانتا ہے نہیں، کاٹتا ہے، مانتا ہے نہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ادھر وہ جذبہ نہیں پہنچا نا، ادھر وہ تعلق نہیں ہوا نا، اس لیے وہ سر سے پاؤں تک اس کو سنت قبول تھی، مرغوب تھی، اس کے ساتھ اس طرح تھا۔ اسی طرح اس کا خلق وہ بھی بہتر تھا، نہ کسی کے لیے غیبت ہے، نہ کسی پہ شکوہ ہے، نہ کس طرح کی بات ہے، اور دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہے۔ مرتے ہوئے صحابی پانی دوسرے کی طرف آواز سن کے اشارہ کرتا ہے، 10 کے 10 شہید ہو جاتے ہیں، اوہ، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر کیا یہ ایمان، اور یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کیا ان کی ظاہر بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا؟
جس کو دیکھو سر سے پاؤں تک سنت مطہرہ میں ڈلا ہوتا نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تجدید دین ہوتی تھی۔ پھر ان کے اندر بھی ساری چیزیں اس طرح آتی تھیں، اتنے لوگوں کے اندر یہ تبدیلی آتی تھی، اور یہ تبدیلی دیکھو تو انہی اولیاء اللہ کے ساتھ آئی ہے۔ 90 لاکھ بندہ ہندوستان پاکستان میں مسلمان ہوا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وقت تھا۔ وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے نام نہیں بدلے تھے، پورے کا پورا دین میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے الحمدللہ انہی بزرگوں کا نسبت کا صدقہ آج میرے مرشد کے ساتھ نسبت والے دیکھو تو ہر طرح کے مکتبہ یہ زندگی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر میں دیکھ رہا ہوں، ادھر فوجی جرنیلوں سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر عام مزدور تک، عام کسان تک، عام دکاندار تک، اور بڑے مفتیان اور وہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن جس کو دیکھو سر سے پاؤں تک سنت مطہرہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھ کے اکیلا مدرسے میں جب کہیں معاشرے میں جاتا ہے، کسی ماڈرن علاقے کی مسجد میں ہو، تو مولوی صاحب کے سر سے امامہ بھی اتر جاتا ہے، کیونکہ دل پہ نہیں لگا ہوتا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلوں کے اندر حکومت ان لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس دلوں کے اوپر اثر کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ دل پہ اثر ہی ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہی بیٹھتے ہی لوگوں کو اللہ کا ڈر سنتے بعد میں تھے، دل پہلے کانپتا تھا، آنکھیں نم ہوتی تھیں، ان کے اوپر وجد و حال کی یہ کیفیات ہوتی تھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور یہی بات ان کی محفل میں بھی، سیدنا عبد القادر جیلانی کی محفل میں بھی رضی اللہ عنہ، جو بھی بندہ اس طرح نسبت میں تھا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے، جب آپ کبھی جہنم کا ذکر کرتے تھے تو لوگوں کی رو کر چیخیں نکل جاتی تھیں، جب اللہ کی محبت کا، جنت کا ذکر کرتے تھے تو اس طرح ان کے اوپر کیفیات آتی تھیں، اور وجد و حال کی کیفیات میں ان کے گریبان چاک ہو جاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ آج الحمدللہ یہ فیض ان کا جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ اس لیے جو ہے آج ان کا کیونکہ دن ہے، اس لیے ہم نے آج ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، کہ وہی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، امانتاً وہی تعلیمات ان کے سینوں کے اندر تھیں اس نور کے شکل میں، اور یہی تعلیمات وہ آگے دیتے تھے، اور اسی طرح وہی تعلیمات جو ہے وہ آگے آپ تک انہیں کے صدقے سے، انہیں نسبتوں سے اسی طریقے سے پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جو ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، پھر روزانہ کے معمولات جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے زندگی کے، وہ سارے آپ کو 40 کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اللہ ہمیں ان سب کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔